یہ بات ہے قرآن کی حدیث کی۔ یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور سامری جادوگر کا گائے والا قصہ۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کے ساتھ مصر واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں فرعون کے محلات اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ اس مقام پر بھی گئے جہاں آپ نے اپنی بیوی صفورہ کو قیام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملاقات کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے ان کو پیغام دیا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، میں شریعت کی باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم کس طرح یقین کریں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا؟ پھر آپ نے اپنی قوم میں سے چند صالح بندوں سے کہا کہ تم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھو، سب کچھ دیکھو گے، اس کے لیے لوگوں کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اور تم جو کچھ دیکھو گے یہاں آ کر گواہی دینا۔ صالح بندوں نے مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ آپ نے 70 نیک بندوں کو اپنے ساتھ لیا اور ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ 70 آدمی عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، تم نے 30 روزے رکھے، 10 روزے اور بھی رکھو تو 40 روزے پورے ہو جائیں گے تو میں توریت نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات 70 نیک بندوں کو بتائی۔ ان سب نے آپ سے کہا کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے، تم خدا کو دکھا دو تو ہم یقین کر لیں گے۔ آپ نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ خدا کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کس طرح دکھاؤں؟ اللہ کی طرف سے میرے دل پر باتیں اترتی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا، ان پر بجلی گری جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے پر آپ زیادہ پریشان ہو گئے، اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میں اپنی قوم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ سب کے سب دوبارہ جی اٹھے۔ آپ ان سب کو لے کر مصر روانہ ہوئے اور 10 روزے رکھے، اس طرح 40 روزے پورے کیے۔ پھر آپ نے دوبارہ ان 70 نیک آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اتنی جلدی کیوں کی؟ آپ نے جواب دیا، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ۔ حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی تو آپ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس وقت اللہ نے آپ پر توریت نازل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے 10 احکام ملے جن میں 10 اخلاقی باتیں تھیں۔ ان 10 احکام کو احکام عشرہ کہتے ہیں۔ یہ احکام پتھر کی سلوں پر کندہ تھے، اسے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی کہ ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ، اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ سورہ الاعراف۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا۔ کچھ کی تو ہارون علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا، سامری نے سب کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں وہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر میں کام کروں گا۔ تم لوگ خدا کو دیکھنا چاہو گے تو میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اس نے لوگوں سے سونا اور چاندی مانگ مانگ کر جمع کیا، اس سے ایک بچڑا تیار کیا، اس میں جادو کے ذریعے ایسی صفت رکھ دی جیسے وہ بول رہا ہو۔ بچڑے کو ایک کھلی جگہ پر رکھ دیا، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ سامری نے لوگوں سے کہا کہ میں بچڑے سے جو کچھ پوچھوں گا یہ جواب دے گا۔ سامری نے بچڑے سے پوچھا، تو کون ہے؟ بچڑے نے جواب دیا، میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زندہ نہیں ہیں، تم مجھے رب مانو اور سامری کی باتوں پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی زبانی تمام باتیں سنی تو قوم سے کہا کہ ان تمام باتوں سے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس رب کا حکم مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے مجھ پر کتاب توریت نازل کی ہے، یہی شریعت ہے، اس پر عمل کرو۔ پھر آپ نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑا کو توڑ ڈالا
और कहा कि ये बुत परस्ती है, बुतों की पूजा न करो, नेक अमल करो, बुराई से बचो। कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माना तो अल्लाह ने इन लोगों पर अजीबो गरीब अजाब नाजिल किया। वो अजाब किस तरह था, जैसे कि उनके सरों पर पहाड़ लटक रहा हो और अभी गिर ही वाला हो। अल्लाह ताला ने इनके सरों के ऊपर एक ऐसा अजाब डाला कि इनको लग रहा था कि ये पहाड़ हमारे ऊपर गिर ही जाएगा और हमको तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। फिर ये कौम अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर